سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اور مجھے کلام کا دوسرا کہا گیا، اس کے بعد میں اپنے نئے کلامات پیش کروں گا. میرا ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا، لیکن مجھے کہا پچھلے سال بھی بہت مزہ آیا تھا، اس سال بھی. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں بھائی، پچھلے سال کا اپنا مزہ تھا، لیکن اس سال پتہ نہیں ہمارے عوام تھک چکی ہے یا کیا مسئلہ ہے. میرے کو بھی یہ تھکا رہی ہے، مجھے بھی اونگیں آنے لگی. بھائی بات سنو، آپ کا سونے کا ٹائم ہے 10 بجے کا، تو آپ جا سکتے ہو. میرے کو 5 بندے بھی ملے صحیح والے، جو صحیح دیوانے بیٹھے ہو. یہ نہیں کہ آپ سوتے ہوئے ادھر ہمارے لیے بیٹھو، نہیں بھائی، اپنے گھر جا کے آرام کرو. آرام ضروری ہے، ادھر بیٹھنا ضروری نہیں ہے. شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. تیری طرح ایک اور مل جائے نا ادھر، تو میرے شعر کا حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. سمجھ گیا؟ ہاں، بس آپ کی طرح ایک اور مل جائے میرے کو، 2 بندے، ایک آپ اور ایک دوسرا کوئی مل جائے تو ماشاءاللہ. اور میں کچھ نیا کر کے پڑھوں گا. اس العمر والے کو پتہ ہے، تم لوگوں کو نہیں پتہ، کیونکہ کچھ دن پہلے بھی میرے اس کے ساتھ ایک پروگرام ہوا تلگنگ میں. سمجھ گئے بھائی؟ تو میں نیا پیش کروں گا اس میں. اس کلام کو کچھ اپڈیٹ لایا ہوں آپ کے لیے. لیکن ایسے بیٹھو گے تو مزہ نہیں آئے گا بھائی. شاعر کیا لکھتا ہے، میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں آپ کی سبحان اللہ، اس سے بھی بڑی ہونی چاہیے. نہ چھیڑ ملنگانوں کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. اور وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادرو میں حنظلہ پاتی کی گنا غزہ کبھی سمر بختور دچے رسولی جنازہ کبھی ادرو میں حنظلہ. صحابہ کا دیوانہ، نہ زبان خاموش رہے نہ ہاتھ نیچے رہے، کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. آپ کو بولا کہ کچھ نیا پیش کروں گا، تو وہ نیا شعر سنو بھائی. ویسے شعر کے آخر میں یہ رومال دینا میرے کو، شعر کے آخر میں تم کہتے ہو سبحان اللہ، لیکن یہ ایسا شعر پیش کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. نبی کا دیوانہ مسلمان جو یہاں تشریف فرما ہے، اس کے پہلے ٹکڑے میں ایسے انداز میں اللہ کے نام کو بلند کرے گا کہ مزہ آ جائے گا بھائی. کیوں؟ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ حلیمہ سے آ کر، حاجی ذرا غور سے، ہاں یہ ہاتھ اٹھیں گے آج انشاءاللہ نبی کے لیے. سماعت کر کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں رحمتیں تو جہاں جلوگر ہیں، وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا.
دل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے کوئی پوچھ جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. اس آخری شعر میں آپ دیکھو گے انشاءاللہ. ذرا صحیح تن کے بیٹھ جا بھائی. ایک دو تو ایسے ہوں گے جب یہ شعر اس کے سینے پہ وار کرے گا. عمر بھائی آپ نے دکھانا ہے انشاءاللہ. وہ زمین پر بیٹھے گا نہیں, کھڑے ہو کے کہے گا کہ واقعی بالکل صحیح کہہ رہا ہے. کربلا کا منظر شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا. ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے مولانا صاحب انہوں نے ایک کلام کا آرڈر دیا ہے, میں وہ پڑھوں گا. میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. ایک نیا کلام ہے آپ کے لیے. میرے آقا کا کوئی, ذرا زور سے, جواب نہیں. ذرا زور سے بول دو, جواب نہیں. میرے آقا کا کوئی ماشاءاللہ زندہ باد. تو میں وہ پیش کروں گا کیونکہ بھائی ہمارے اس میزبان مکرم نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو بولا تھا وہ جس نے چائے پلایا میرے کو, اس کا کیا نام ہے بھائی؟ ہاں وہ صبر کر, وہ بھی پڑھتا ہوں. لیکن پہلے اس کو وہ جو چائے پلایا نا, چائے والے کا حق پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات ہوگی. یہ آپ اسی طرح محبت سے سنیں جس طرح سن رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سنائیں گے. عمر بھائی یہ کلام آپ کے لیے بھی ایک نیا کلام ہے جو میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. سماعت کیجئے گا. شاعر کیا خوب لکھتے ہیں, بہت پیارا کلام. آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. بس آپ نے لوگوں نے میرے ساتھ یہ کہنا ہے کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں, میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. انشاءاللہ آپ سنیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا. چونکہ میرے کو کلام یاد نہیں ہوتے ہمارے اس, اور میں پہلی مرتبہ اس کو پڑھ لوں تو ناراض نہیں ہونا بھائی, تھوڑا دیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. آ گیا کہ فخر کون و مکان رحمتیں تو جہاں, فخر کون و مکان رحمتیں تو جہاں, سید الانبیاء شافع المذنبین کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں, میرے مولا کا کوئی جواب نہیں, میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. اس کی طرح دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں, میرے مولا کا کوئی جواب نہیں. یہ تھا مطلع. اب آتے ہیں اصل پروگرام کی طرف. کہانی جو ہے نعت میں سماعت کیجئے گا کہ قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر, راستے میں کسی نے کہا روک کر, کیوں ہے اتنا
خفا جا رہا ہے کدھر جا کے اپنی بہن کی ذرا لے خبر ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر دل تو دل ہے زباں سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں میرے آقا کا کوئی نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا پھر ابو جہل لعین کا پرچا لگا خون اسلام میں سب سے پہلے بہا اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے تو سلامت رہے اے رسول امی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں میرے آقا کا کوئی جواب نہیں شاعر کس ترتیب سے لکھتا ہے ذرا سماعت کیجئے گا میرے بھائی میرے بہت ٹائم تھوڑا سا رہ گیا انشاءاللہ مجھے 45 منٹ کا کہا گیا تو میں اسی میں ختم کروں گا شاعر لکھتا ہے کیا لکھتا ہے کہ شب معراج حق کا بلاوا ملا شب معراج حق کا بلاوا ملا ہر میں کعبہ سے اقصی تلک کیا آسمانوں سے تا سدرۃ المنتہا پھر وہاں سے سوئے عرش اعظم چلا دیکھی جب رفعت احمد مجتبی تو پکار اٹھے یہ جبرائیل امی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں میرے آقا کا کوئی جواب نہیں اور یہ جو ہمارے حضرت صاحب یہ بچے ہم بھی اس زمانے میں بہت شیطانیاں کرتے تھے ایک وقت ہوتا ہے یہی تو وقت ہوتا ہے اصل جزاک اللہ خیر تو مجھے ہمارے جو پروگرام کے میزبان صاحب ہے دیکھو کتنا پسینہ بہ رہا ہے نا اور تم مزے سے بیٹھے ہوئے ایسے زبردست بیٹھے رہو اسی طرح اچھا لگتا ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ جو محبت سے سن رہے ہو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے انہوں نے مجھے ایک کلام کا کہا میں وہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا دیکھتے آپ نے پچھلے سال ایک کلام میرے خیال میں سنا تھا آمنے سامنے سنا تھا نا تو اب وہ کلام ہوگا دیکھتے کیا دیکھتے میں سیدھا پڑھتا جاؤں گا دل پہ لگے تو سبحان اللہ کہتے جانا اس میں رکنے کی ترتیب نہیں ہے شاعر لکھتا ہے کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے فضل ربی ہوا دیکھتے منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے فضل ربی ہوا دیکھتے رنگ لائی جہاں میں خلیلی دعا آ گئے
مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے آ گئے مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے سارے نبیوں کے سردار جب آ گئے جتنے سردار مکہ تھے گھبرا گئے سارے نبیوں کے سردار جب آ گئے جتنے سردار مکہ تھے گھبرا گئے یعنی بو جہل عتبہ و شیبہ سبھی ہو گئے لاپتہ دیکھتے دیکھتے ہو گئے لاپتہ دیکھتے دیکھتے فوج نکلی ہے جب اہل ایمان کی سلطنت ہل گئی روم و ایران کی سلطنت ہل گئی روم و ایران کی نعرہ حق سے باطل کے ایوان میں زلزلہ آ گیا دیکھتے دیکھتے زلزلہ آ گیا دیکھتے دیکھتے شب چودھویں کا حسین واقعہ روبرو چاند کے تھا رخ مصطفیٰ روبرو چاند کے تھا رخ مصطفیٰ چاند سے خوبصورت ہے روح نبی کہہ اٹھی عائشہ دیکھتے دیکھتے کہہ اٹھی عائشہ دیکھتے دیکھتے صاف قرآن میں رب نے فرما دیا پاک تھی پاک ہے حضرت عائشہ ان پہ شک جو کرے ان کا ایمان سب ختم ہو جائے گا دیکھتے دیکھتے اتنا موٹا ہے ماشاءاللہ پیر صاحب ایک تھپڑ مارے گا تو مر جائے گا امڑشی پٹھان ہے شان صحابہ اصل میں صاف بات آپ کو بتاؤں ناراض نہیں ہونا اس ساؤنڈ والوں کو پتہ ہے ہماری بھی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے ہم تم سے زیادہ تھکے ہوتے ہیں نا تو اگر ہم کو جب پتہ چلتا ہے کہ یار مجمع آج تھکا ہوا سا ہے یا مزہ نہیں آ رہا ہے اس کو تو پھر ہم بھی بھاگنے کی کرتے ہیں ہمیں تم سے زیادہ جلدی ہے سمجھ گئے اور ہم تم کو سے زیادہ ہمیں تھکاوٹ ہے نا اب کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے اب یہ دیکھو یہ بالکل سو رہا ہے ماشاءاللہ پہ گھر پہ جا لگے بندے ادھر کیا کر رہا ہے چینل کے پورا جو ہے نا ماشاءاللہ حضرت ایک بندے کی وجہ سے سسٹم خراب ہوتا ہے شان صحابہ شان صحابہ ذرا زور سے شان صحابہ ہاتھ اٹھا شان صحابہ ماشاءاللہ آئیے میں صرف دو کہانیاں سناؤں گا ایک حضرت صدیق اکبر کی اور ایک حضرت عمر کی سمجھ گیا مجھے پتہ ہے یہاں کے لوگوں کی ترتیب نا ہمیں اتنا تو ہم تو گھومتے رہتے ہمارے کو اتنا پتہ ہے چکوال والوں کی کیا ذہنیت ہے ان کو کروڑ نعتیں سناؤ نعتیں نہیں صحابہ کی بات سناؤ پھر یہ تڑپتے ماشاءاللہ نا تو چلو ابھی تیری غیرت کو بھی دیکھتے تیری محبت کو بھی دیکھتے کہ صحابہ کے لیے حضرت صاحب یہ کیا بولتے ہیں ماشاءاللہ پہلا قصہ ہے حضرت صدیق اکبر کا دوسرا قصہ ہے حضرت عمر فاروق کا تو پہلے شعر سنیے اس میں آپ کو چپ رہنا ہے تو آپ چپ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آگے جب صحابہ کی بات آئے گی تو پھر چپ بیٹا نا تو میں یہ مائک رکھ دوں گا اتنا بتا رہا ہوں میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو صحابہ پہ چپ رہے اس کو میں سناتا جاؤں شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا بہت خوبصورت کلام کہ آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں آپ محبوب رب آپ شاہ عرب آپ محبوب رب آپ شاہ عرب آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں اس پہ چپ رہنا تھا اگر بولنا یہ میری
سے نہیں تھا. اب حضرت صدیق کی بات آ رہی ہے. جو ایسے بیٹھا ہوا ہے ذرا صحیح بیٹھ جایا, کیونکہ اس شعر کے ختم ہونے پر تیرے کو گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے ہیں اس بندے کی طرح جو صدیق کا دیوانہ ہے. انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا زندہ باد. شاعر لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا کہ مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے, غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے, غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے, ساتھ بو بکر اللہ والا بھی ہے, دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے, دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے, سور کے غار میں ناک کالا بھی ہے, سور کے غار میں ناک کالا بھی ہے, دل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے, سانپ ڈس تیار ہو جا بھائی, سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے, سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے, عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں. ماشاءاللہ مزہ آیا. اب صدیق کا ترتیب چلے گیا, اب عمر کے نمبر آتا ہے, تو پھر عمر کو عمر کے انداز میں داد دیں گے انشاءاللہ. دیں گے نا بھائی, میرا شعر ضائع نہ جائے, اگر دے گا تو آگے پڑھوں بھائی, شعر ضائع تو نہیں جائے گا. ہاں, میں عمر کے دیوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ شیطان کو کیسے لات مار کے بھگاتا ہے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ ایسا کردار اعلیٰ کسی کا نہیں, چور غصے میں تھے کفر تھا عرش پر, ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر قتل کرنے کو آئے تھے حضرت عمر. جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر, جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر, رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر, رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر, کون تلوار حضرت عمر پھینک کر, اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے, اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے, آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں. آپ کے جیسا چہرہ ماشاءاللہ زندہ باد. ختم نبو بندہ صحیح بول رہا ہے یار, ترتیب کو خراب نہیں کرو. زندہ باد. میرے کو پتا تھا یہاں کے ترتیب کا, مجھے پتا تھا یہ چکوالی جو ہے نا سنگا تو لس کروڑ نہ تو نوا وروا سر پہ نہ کہ رو رہا صحابہ, سمجھ گئے. ماشاءاللہ. میں تابعدار, ذرا زور سے اب تو بولنا, میں تابعدار. ہاں زندہ باد. علیہ کا پختونہ تمو ہے, میں تابعدار صحابہ دا, کہ میں تابعدار صحابہ دا, میں تابعدار, میں تابعدار صحابہ دا, میں تابعدار. جڑا جڑا بندہ صحابہ دا تابعدار ہے ہاتھ چک کے لہرا کے, میں تابعدار صحابہ دا, میں تابعدار. ہونٹاں تے ذکر صحابہ دا, ہونٹاں تے ذکر صحابہ دا, میرے دل وچ پیار صحابہ دا, میں تابعدار, میں تابعدار صحابہ دا, میں تابعدار. جدہ
جدا نام صدیق اکبر ہے رب دے محبوب دا دل پر ہے جدا نام صدیق اکبر ہے رب دے محبوب دا دل پر ہے جنہیں غارج ڈنگتے ڈنگ تھا دے جنہیں غارج ڈنگتے ڈنگ تھا دے اوے سردار صحابہ دام تابیدار میں تابیدار صحابہ دام تابیدار انشاءاللہ ایسے دیوانے ہوں گے اس شعر میں جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے حضرت عمر کو سلوٹ پیش کریں گے. شاعر لکھتا ہے کیا لکھتا ہے کہ فاروق نو سونے رنگ آئے جنوں رب دے کولوں منگے آئے فاروق نو سونے رنگ آئے جنوں رب دے کولوں منگے آئے جتے سائے تو شیطان ڈرے جتے سائے تو شیطان ڈرے اوے سالار صحابہ دام تابیدار میں تابیدار صحابہ دام تابیدار سونے دا نظر منظور بھی ہے عثمان غنی ذوالنور بھی ہے سونے دا نظر منظور بھی ہے عثمان غنی ذوالنور بھی ہے جڑا محسن دین اسلام دائے جڑا محسن دین اسلام دائے نال چین قرار صحابہ دام تابیدار ہاتھ اٹھا کے لہرا کے میں تابیدار صحابہ دام تابیدار. اخچار بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ نعرہ لگائے نا آپ نے تو چوتھے یار کا ذکر کر رہا ہوں اور چکوال میں کر رہا ہوں حضرت اور جب اس کا دوسرا کڑی آئے گا چونکہ وہ تیرے اور میرے اوپر فٹ ہوتا ہے تو زبان خاموش نہ رہے اس کے بعد پھر میں پورا کروں گا اس کو کہ سونے دا ویر علی پیارا آ رہا ہے وہ دوسرا کڑی اس کے بعد آ رہا ہے وہ شعر اگر تیرے اوپر فٹ ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے حضرت علی کو آج ایسی داد دے کے مزہ آ جائے کہ سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سرتاج سیدہ زہرا دا سرتاج سیدہ زہرا دا حیدر دلدار صحابہ دام تابیدار میں تابیدار صحابہ دام تابیدار. خلافت راشدہ اخچاریار چشمے والے بھائی آپ کے لیے اور آپ کے لیے خلافت راشدہ کہ یہاں صدیق کے جیسی خلافت راشدہ والے بیٹے ہو نا تو پھر میں دیکھتا ہوں تمہارے اوپر یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے صحابہ کے اگر نقش قدم پر ہم چلیں تو پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے. تمہارا جو تقریر میں نے سنا نا تو میرا دل ہوا کہ میں یہ شعر پڑھوں جو ابھی پڑھ لوں اور کوئی کھڑا ہو نہ ہو لیکن تم ضرور ہوگے انشاءاللہ کیونکہ میں بات ہی تمہاری والی کرنے لگا. شاعر کہتا ہے کہ کبھی بو بکر کہتا ہوں
کبھی عثمان کہتا ہوں کبھی ابو بکر کہتا ہوں کبھی عثمان کہتا ہوں کبھی ابو بکر کہتا ہوں کبھی کرار کہتا ہوں عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں مجھے جو بھی ہے کہنا وہ علل اعلان کہتا ہوں صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان زندہ باد ماشاءاللہ. گواہ مسجد نبوی کی دیوارے کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. اب حضرت سوال ہے کہ نواسا نانا کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ اس لیے کہ نواسا قیمتی ہے تو نانا سجدہ لمبا کر دیتا ہے کہ میرے نواسے کو بیٹھے رہنے دو اسے کھیلنے دو. کہ میرا نواسا ہے اسے کھیلنے دو بیٹھے رہنے دو. آپ کے پنجاب میں کہتے جی سٹا سردار آ رہے ہیں وڈیرا, سندھ میں کہتے ہیں یہاں پر سردار کوئی کہتے ہیں, ہمارے پٹھان خان کہتے ہیں. اگر آپ اپنے ان پاکستانی سرداروں وڈیروں خانوں کی تعریف کرو گے تو جب تم کرو گے تو میں تو اپنے پھر اوریجنل سردار کی تعریف کروں گا بھائی, کیونکہ کیوں اس لیے کہ نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کا سردار کون ہے؟ حسین ہے. تو اگر تو اپنا سردار سمجھتا ہے تو پھر دکھا محبت نہ, یہ صرف میرے اوپر جس طرح ہو رہا ہے جس طرح ترتیب چل رہی ہے اسی طرح پسینہ بہا سبحان اللہ بول, مزہ آئے گا انشاءاللہ. خوبصورت کلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. لکھتا ہے کہ اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین, اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین, اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین. ارے سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. پیش کروں گا جس کا ہاتھ نیچے تھا وہ اٹھے حسین کے لیے, ورنہ مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح بہت اچھا ہو رہا ہے کہ اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین, اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین, اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین. ارے سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. اور سیدہ فاطمہ کے ہیں لختے جگر, جن کے گھر کے ہیں دربان جنوں بشر کر دیے, جن کے نانا نے ٹکڑے قمر, جن کے بابا سے تھرائے خیبر قدر. ارے جن کی صورت ہے نورانی, جن کی سیرت ہے قرآنی, جن پہ قربان سارا زمانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. اور عید کے دن حسین و حسن نے کہا ہم نہ جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا, رو پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا, خلد سے جوڑے جبریل لے کر کے جا. اربا کے جنت کے وہ پھول وہ نواسائے
رسول باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول کیسے پہنے کے کپڑا پرانا وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ آفتاب رسالت کی نوری یقی آفتاب رسالت کی نوری کرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن جن کو آقا چسائے لوہا پہ دہن جن کی راہوں میں غلما بچھائے نین ارے جن کا رتبہ ہے شاہانہ جن کا ہر کوئی دیوانہ جن کا رتبہ ہے شاہانہ جن کا ہر کوئی دیوانہ ہر زباں پر ہے جن کا ترانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ حضرت علی کے گھرانے کے دیوانے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ آپ میں سے بہت کلام سنتے ہیں حضرت ام عائشہ صدیقہ کی شان میں سنتے ہیں بہت سنتے ہیں لیکن آج میں ان کے حوالے سے کلام پیش کروں گا میرے نبی کسی کے سامنے جب وہ آئے تو میرے نبی کھڑے ہو کے ملے کیا کھڑے ہو ان میں سے ایک حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ آئی آپ کو دو شعر پیش کروں گا بھائی زیادہ نہیں کلام طویل صرف دو پھر کبھی جب آؤں گا تو پورا اور یہ ریکارڈ بھی نہیں ہوا ہے خدا کی قسم ابھی ریکارڈ بھی نہیں ہوا مجھے ریکارڈ کرنا ہے اسٹوڈیو میں لیکن آپ کی محبت دیکھ کے آپ کو سنا رہا ہوں واللہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ زہرا جن کے آگے نبی کھڑے ہوئے کہ میری زہرا آ رہی ہے فاطمہ آ رہی ہے سمجھ گئے بھائی سماعت کیجئے شاعر ویما تکینا ویما ماشاءاللہ نندا پختانم خوشحالہ کو وہ گورو دا پختانہ ستوری ہوئی ماشاءاللہ شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا بہت خوبصورت اور صرف دو شعر ذرا دل کے کان کھول سن مولانا دل کے کان کھولے اور یہ کلام سنیا کس ترتیب سے شاعر نے لکھا ہے قربان جاؤں اس پہ ماشاءاللہ آفتاب رہبر کیا لکھتا ہے شاعر سماعت کیجئے گا کہ وہ حیا کی 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 خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ جب یہ شعر ختم ہو مسلمان یہ مسجد باہر چھوڑ یہ مسجد اللہ کے نام سے گونجے کہ مزہ آ جائے شاعر لکھتا ہے کہ وہ حیا کی 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 خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ اور شاعر کیا لکھتا ہے کہ ملتائے ہوں ران جنت جو بنے گی حشر میں ملکائے ہوں ران جنت جو بنے گی حشر میں ملکائے ہوں ران جنت جو بنے گی حشر میں وہ میرے آقا کی بیٹی وہ میرے آقا کی بیٹی لاڈلی ہے فاطمہ یہ مولانا کھڑا ہوا ایک شعر میں اور وہ شعر جو اس کے بعد تھا پھر کیونکہ وہ ایسا شعر تھا جس پر مولانا کے ساتھ ایک دو اور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے مولانا یہ شعر آپ کے لیے اور بہت یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں شعر بہت ہے لیکن یہ جو شعر ہے بہت لش پش قسم کا شعر ہے آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ فاطمہ کے کیا کہنے ہیں سماعت کیجئے شاعر لکھتا ہے انشاءاللہ یہ گھٹنے اللہ نے اسی لیے دیے کہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے صحابہ کو سلوٹ پیش کرو
صحابیات کو سلوٹ پیش کرو، سماعت کیجئے، قربان جاؤں۔ شاعر لکھتا ہے کہ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ۔ ماشاءاللہ۔ پٹھان کون کون ہے؟ بار بار مجھے پشتو کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پٹھان پٹھان، ماشاءاللہ، بولے پٹھان صحیح ہے۔ پھر جب پٹھان ہے تو بس صحیح ہے، پھر محبت دکھانا۔ اور حضرت آپ جو پٹھان نہیں ہو، میں صرف 2 شعر پڑھوں گا ان پٹھانوں کے لیے۔ آپ اگر پشتو آپ کو نہیں آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ نے اندھی تقلید کر کے کہنا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیونکہ میں نبی کی شانی بیان کر رہا ہوں میرے بھائی، اس لیے آپ نے اس کلام کے اندر بالکل پٹھان بن جانا ہے، بس آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ پشتو کا جو کلام میں پڑھ لوں وہ میرے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو وہ نیا کلام ہے کہ پشتو کا، میں ویسے خود بھی نہیں پڑھتا، لیکن یہ میرے پاس جو بندہ تھا اس نے بولا کہ آپ نے سنانا ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے بہت محبت سے سنا، واللہ پہلے تو میرے کو ذرا جو ہے نا وہ حیرت ہو رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں بھول گیا تھا کہ میں چکوال کے علاقے میں کھڑا ہوں، ماشاءاللہ نا، یہاں پر صحابہ والے دیوانے ہیں، ماشاءاللہ، زندہ آباد۔ تو شاعر کیا خوب لکھتا ہے، لکھا آگا کلام نہ ملاوے گی، بس یو بل کلام بدرتا ہوئے ماں، سماعت کیجئے۔ وہی چکم محفل کی میں ذکر ناد نبی نشین، چکم محفل کی میں ذکر ناد نبی نشین، خفات پاس مدزڑ میں تسلی نشین۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا لیکن بہت پیارا شعر تھا یہ، یقین کیجئے۔ ہاں مزہ آیا؟ ہاں میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ پٹھانوں آپ کی آواز ایسی ہونا کہ مزہ آ جائے۔ پختنوں لتاسو لپاره جزا قربانی را کوم، نو تاسو صرف دلته سے او د کېدو له ناسې قسم خوندو کیا تھا، بار ناستے آگا بل چاہے، جس نے مجھے آرڈر دیا تھا وہ بار بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ وہی چکم محفل کی میں ذکر ناد نبی نشین، خفات پاس مدزڑ میں تسلی نشین، واعظ استا جباچن کوی صفت دنبی، واعظ استا جباچن کوی صفت دنبی، واعظ استا جباچن کوی صفت دنبی، زما اوستا پکورو کلے رور ولی نشی، خفات پاس مدزڑ میں تسلی نشی، چرتا زما گناہگار جبا چرتستانا تنا، چرت زما گناہگار جبا چرتستانا تنا، چرت زما گناہگار جبا چرتستانا تنا، درب نغوارم معافی بے ادبی نشی، خفات پاس مدزڑ میں تسلی نشی، خفات پاس مدزڑ میں تسلی نشی۔ آخر میں ماشاءاللہ جزاک اللہ، آخر میں جس کلام پہ ختم کرتا ہوں، پچھلے سال بھی وہ کلام تھا، آپ کو اور بھی بہت کچھ، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے آگے جانا ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے تو آپ ختم نبوت تو فرض ہے نا، اچھا
پہلے سے کرتے ختم نبوت پہ پڑھتے ہیں. اگر تو نہیں تکتا تو میں نہیں تکنے والا. میں جو اتنا دور کا سفر کر کے تیرے پاس آیا ہوں یہ صرف اس لیے تو نہیں آیا کہ 45 منٹ پڑھ کے میں حضرت ہمارا ایک ہر انسان کا اپنا ایک ترتیب ہوتا ہے. ہمارا یہ ہے کہ نعت نہیں پڑھو تو صحیح زور لگا کے پڑھو. سمجھ گئے بھائی؟ ختم نبوت. ایک بندہ اس کا نام ہے منیر احمد, اس کے بھائی کا نام ہے سعد احمد. اچھا, وہ نہ نماز پڑھتے ہوں گے مثال, نہ روزے رکھتے ہیں, نہ حج, نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں, بس نام کے مسلمان. لیکن اگر ان کے سامنے ان کے نبی کی ختم نبوت کی عزت و ناموس کی بات آئے گی تو وہاں پر نو کمپرومائز. وہ منیر احمد اور سعد احمد سر کاٹنے بھی جانتے ہیں اور سولی پہ لٹکنے بھی جانتے ہیں. یہ ہر اس مسلمان کی ترتیب ہے جس میں رتی برابر ایمان موجود ہے. وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کی ختم نبوت پہ آن جانا برداشت نہیں کر سکتا. وہ جان مال سب کچھ لٹانے پہ تیار کھڑا ہوا ہے انتظار میں کہ کب غازی علم الدین کی طرح, کب غازی ممتاز قادری کی طرح میرا نمبر لگتا ہے. لیکن اللہ 50 سالوں میں ایک کو چنتا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ تو آج مجھے آپ کا صرف آواز چاہیے. ختم نبوت اور اتنا بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کی یہ آواز آج رات آپ کے جنت کی کنجی بن سکتی ہے جس کو چابی کہا جاتا ہے, خدا کی قسم. ختم نبوت, یہ ہاتھ آج جھنڈا بناؤ نبی کا, ختم نبوت کا, اٹھا کے بول ختم نبوت زندہ باد. میں صرف 2 شعر پیش کرتا ہوں, چاہے بابا بیٹا ہے جوان ہے, ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ یہ نعرہ صرف لگائے. میں کہوں ختم نبوت, وہ کہے زندہ باد, تو مزہ آ جائے کہ ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے, جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو, مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو, مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے, مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں, قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں, میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے, میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت. رخ انور پہ جو نظر جما کر ناز سے دیکھے, رخ انور پہ جو نظر جما کر ناز سے دیکھے, معاویہ کو پھر آقا اسی انداز سے دیکھے. سبحان اللہ. شاعر کیا خوب لکھتے, 2 شعر میں صرف سنا رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. شاعر کیا خوب لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں. حضرت نے, میں بہت تقریر تو کرنے نہیں آیا, لیکن چلو اس کلام کے اندر ہی میں ان 2 شعروں میں آپ کو بہت چیزوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ. آپ سماعت کیجئے. شاعر بہت خوب لکھتا ہے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ بچے بھائی تھوڑا سا جو ہے نا آپ شیطانی نہیں کرو یار, چپ کر کے بیٹھو, جزاک اللہ خیر. بس ان بڑوں کو بولنے دو, آپ صرف آرام سے بیٹھ کے سنتے جاؤ. شاعر کیا خوب لکھتا ہے. جو امیر معاویہ کا دیوانہ تشریف فرما ہے. شاعر لکھتا ہے
کہ امت کے شاہ سوار ہیں حضرت معاویہ، امت کے شاہ سوار ہیں حضرت معاویہ، ہر ایک کی پکار ہے حضرت معاویہ۔ کو دور کرنے کے چکروں میں یہ جو شعر پڑھ لو یہ ان کے منہ پہ ایک شاندار قسم کا تھپڑ مارنے والا ہوں، اور اگر آپ کی سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھیں گے تو یہ میرا تھپڑ اور مضبوط ہوگا۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ محشر کے روز تمہیں کو یہ ہو جائے گی خبر، محشر کے روز تمہیں کو یہ ہو جائے گی خبر، حضرت علی کے یار ہیں حضرت معاویہ، حضرت علی کے یار ہیں حضرت معاویہ، امت کے شاہ سوار ہیں حضرت معاویہ، اور دربار مصطفیٰ میں وہ کاتب وحی، دربار مصطفیٰ میں وہ کاتب وحی، اس درجہ باوقار ہیں حضرت معاویہ، اس درجہ باوقار ہیں حضرت معاویہ۔ آخری شعر اور بہت پیارا شعر، صحابہ کے ان حق چار یاروں کے دیوانے، معاویہ کے دیوانے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ کیسے نہ پھر وہ مہکیں گے سارے جہان میں، کیسے نہ پھر وہ مہکیں گے سارے جہان میں، خوشبو چار یار ہیں حضرت معاویہ، چار یار ہیں حضرت معاویہ، اور میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت مجھے روکے، کیونکہ میں بس 5 منٹ مدارس بس یار لوگوں کو بیچارے تھک گئے، پھر کبھی سنائیں گے مدارس میں۔ میں خود ایک مولوی ہوں، جامعہ فاروقیہ کراچی سے مولوی فراغت ہے، تو مدارس کے بارے میں یار ہم ہیں نا سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو دیکھنا ہے میرے کو دیکھ لیا۔ حضرت شاعر لکھتا ہے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، ابھی میں کرنے والا ہوں یہاں سے 5 منٹ کے بعد، جس میں جرت ہے مجھے روکے۔ آگے تو سنو، عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بولو، اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا، سمجھ گیا بھائی؟ ہاں شیطان بھاگ گیا ہے، کلر کہار تک پہنچ گیا ہوگا، عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ عمر کا انداز ہے، جارحانہ والہانہ عاشقانہ، پتہ چلے کہ عمر کا دیوانہ تشریف رکھتا ہے۔ اور یہ جن کا ختم قرآن ہے ان کی نظر، پہلا شعر کہ حمایت میں جس کی خاندہ خاندہ، پہلے شعر میں مجھے عمر کا یہ خون گرما دیتے یا اشعار، عمر کا نام ہی ایسا کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے، شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ قربان ہے جسے،
اور نہ صدیق جیسی. حاجی صاحب کو دیکھا سفید داڑھی ہے ماشاءاللہ, وہ جو میں کہتا ہوں نا گھٹنوں کے بل, حاجی صاحب گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے عمر کے لیے کہہ رہے سبحان اللہ. اور نہ صدیق جیسی امامت کسی کی, نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی, نہ صدیق جیسی امامت کسی کی, نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی, مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر, وہ حضرت عمر ہے. اور دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر, ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں. دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر, ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں. ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر, وہ حضرت عمر ہے. اور عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم, قبر میں نبی کا پڑوسی, اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا. پچھلے سال سنایا تھا, اب حشر کے میدان میں حضرت عمر کی کیا خدمت ہوگی بیان کرنے لگا ہوں. دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دوں, لیکن اڑ تو سکتا نہیں ہے. لہٰذا جوان لڑکا مرد جو عمر کا دیوانہ ہوگا انشاءاللہ وہ اس شعر پہ کھڑے ہو کے عمر کو سلوٹ پیش کرے گا. شاعر لکھتا ہے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی, محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی, محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو آقا, وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر, وہ حضرت عمر ہے.